اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ لا سیم الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، آپ سبھی حضرات تفسیر کے سماعت کرنے کے لیے یہاں پر آپ سبھی آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو کا آج آغاز ہو، آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور جعفر علی پونا والا، مرحومہ شیرین بائی پونا والا، مرحوم اکبر علی سپاری والا، مرحومہ روشن بائی سپاری والا، مرحوم علی حسن دیوجانی، ان کے علاوہ پونا والا فیملی، سپاری والا فیملی، دیوجانی فیملی کے تمام مرحومین اور کل مؤمنین اور مؤمنات جو اس دنیا سے اٹھ گئے، ان سبھی کو آپ اس سورہ فاتحہ کو ایصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ آپ حضرات مسلسل اس تفسیر میں شرکت فرما رہے ہیں، لیکن ہمارے نئے جڑنے والے ان سامعین اور ناظرین کے لیے میں عرض کر دوں کہ میں سورہ مبارکہ ملک کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ وہ مبارک اور عظیم سورہ ہے کہ جس سورے کی برکتیں نہ صرف یہ کہ پڑھنے والے کے لیے ہیں، بلکہ اس سورے کی برکتیں ان افراد کے لیے بھی ہیں کہ جن کے کانوں تک اس سورے کی تلاوت کے موقع پر آواز پہنچ رہی ہے۔ حتیٰ وہ افراد جو قبرستان میں دفن کر دیے گئے، ان کے لیے بھی اس سورے کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ لہٰذا میں اپنے نئے سامعین کے لیے عرض کر دوں کہ حضور اکرم نے یہ تاکید فرمائی کہ یہ سورہ ہماری امت کے افراد کے دلوں میں پایا جانا چاہیے، قرآن مجید کے صفحات پر ہو، ساتھ ہی ساتھ ہمارے دلوں کے صفحے پر بھی یہ سورہ موجود ہونا چاہیے۔ اسی سورے کی آج 5ویں آیت شریفہ کے جو گزشتہ آیتوں کا تسلسل ہے، اسے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس سورے کی 5ویں آیت شریفہ میں کس بات کی طرف انسانوں کو متوجہ کرایا ہے، اور اس بات کے لیے ہمیں اس سورے کے لیے خاص طور پر توجہ دینی چاہیے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ،
اللہ رب العزت اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے زینت دی اس زمین کے یا نچلے حصے کے اس آسمان کو ان مصابیح سے کہ جو مصابیح اس آسمان پر پائے جاتے ہیں۔ مصابیح میں عرض کر دوں یہ مصباح کی جمع ہے، مصباح چراغ کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے اس نچلے والے آسمان کو زینت دی ہے چراغوں کے ذریعے سے۔ یہاں پر پہلی بات تو میں عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے ابتدائی آیتوں میں 7 آسمانوں کا تذکرہ کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے وہاں پر اس بات کو بیان کیا تھا کہ یہ 7 آسمان ہم نے قرار دیے ہیں، اور وہ بھی طبقاتی، یعنی ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، تیسرے کے اوپر چوتھا، اس طرح سے یہ 7 آسمان اللہ رب العزت نے ابھی گزشتہ آیہ شریفہ میں اعلان کیا کہ ہم نے قرار دیا۔ اور پھر اس آیہ شریفہ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ زینا السماء الدنیا، یعنی دنیا کہتے ہیں سب سے نچلی شے کو، یعنی مراد یہ ہے کہ آسمانوں میں، ان 7 آسمانوں میں جو سب سے نیچے کا آسمان ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ چراغ قرار دیے ہیں، اور ان چراغوں کے ذریعے سے انہیں زینت عطا کی ہے۔ یہ 2 لفظیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک یہ بات سمجھنا کہ یہ چراغ کون سے ہیں، اور پھر یہ سمجھنا کہ ان کے ذریعے سے کس طرح سے زینت دی ہے۔ ان دونوں کلمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بات ہم سب کے ذہنوں تک پہنچ جائے گی۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے یہ جو چراغ لفظ استعمال کیا ہے، وہ اس بات کو سمجھانے کے لیے استعمال کیا ہے کہ یہاں پر آسمان میں کچھ یہ چراغ کی شکل میں روشنی ہے کہ جو زمین والوں تک پہنچ رہی ہے۔ چراغ کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے۔ چراغ کو اگر آپ نے دیکھا ہو کبھی بھی دوپہر میں جب سورج کی روشنی پھیلی ہو، اس موقع پر چراغ کی روشنی پتہ بھی نہیں چلتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے آسمان میں یہ جو چراغ کے طور پر کچھ چیزیں قرار دی ہیں، یہ دوپہر میں موجود ہوتی ہیں، لیکن سورج کی شعاؤں کی بنا پر ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ یہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ آسمان میں پائے جانے والے ستارے ہیں، اور اسی سے قرآن مجید کا معجزہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن مجید یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان میں ستاروں کو قرار دیا جو رات میں ٹمٹماتے ہیں، نہیں، قرآن مجید نے اس آیہ شریفہ میں کہیں بھی رات کا تذکرہ نہیں کیا ہے، لیکن یہاں پر جس لفظ کو چراغ کے طور پر استعمال کیا اور اس کے ذریعے سے ستاروں کی طرف اشارہ کیا، یہ خود قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ چراغ دوپہر میں تیز سورج کی روشنی آپ جلا دیجئے، ذرا بھی آپ کو اس چراغ کی روشنی محسوس نہیں ہوگی، لیکن وہی چراغ آپ شام کو روشن کر دیجئے، ایک کینڈل آپ شام کو روشن کیجئے رات میں، اور اسی کینڈل کو آپ دوپہر میں جلا دیجئے، دونوں کی روشنی موجود ہے، لیکن آپ کو کب محسوس ہوگی؟ تب جب سورج کی شعائیں زمین تک نہ پہنچ رہی ہوں، خود بخود یہ کینڈل جلتی ہوئی محسوس ہوگی اور اس کی روشنی آپ کو پتہ چل رہی ہوگی۔ اسی طرح سے یہ مصباح، یہ چراغ بھی ہے، اس چراغ کو اللہ رات میں روشن نہیں کر رہا ہے، یہ تو روشن ہیں، یہ تو چمک رہے ہیں، لیکن ان کی روشنی زمین والوں کو رات میں محسوس ہوتی ہے۔ یہ خود قرآن مجید کی عظمت ہے کہ اس تشبیہ کو قرآن مجید نے پیش کیا کہ جس سے بات خود بخود سامعین کے ذہنوں تک پہنچ جائے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک لفظ زینا استعمال کیا ہے۔ زینا یعنی ہم نے زینت دی ہے۔ زینت کسے کہتے ہیں؟ آپ واقف ہیں کہ کسی بھی چیز کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے، اس کے حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اس میں زینت کو قرار دیا جاتا ہے، اور اسی لیے اگر آپ محسوس کریں ہمیشہ زینت اور مزین یعنی وہ چیز کہ جس کو زینت دی جائے، ان کے درمیان ہمیشہ ایک مناسبت ہوتی ہے، اور اسی لیے اگر آپ غور کریں، میں صرف بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پر یہ ہاتھ میں پایا جانے والا کنگن یہ ہاتھ کی زینت ہے،
مثال کے طور پر یہ گلے میں پایا جانے والا گلو بند، یہ نیکلس، یہ گلے کی زینت ہے۔ مثال کے طور پر مثلاً کان میں پہنی جانے والی یہ بندی، یہ کان کی زینت ہے۔ لیکن اگر دیکھیے، زینت اور مزین کے درمیان مناسبت ہونی چاہیے۔ اگر یہی کان میں پہنے جانے والی شے کو کسی تاگے کے ذریعے سے کلائی میں باندھ لیا جائے، زینت نہیں محسوس ہوگی۔ یہی ہاتھ میں پہنے جانے والے کنگن کو کسی دھاگے کے ذریعے سے گلے میں اگر آویزاں کر لیا جائے، زینت نہیں پتہ چلے گی۔ زینت ہمیشہ مزین سے مناسبت رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کے تحت آسمان کے ان ستاروں کو اتنی روشنی دی ہے کہ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر ہونے کے باوجود زمین والوں کے لیے یہ ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ اگر مختصر سی زینت دی ہوتی، ذرا سی روشنی عطا کر دی ہوتی، بڑا ہی کم قسم کا اس کے اندر نور ہوتا، زمین والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے ہیں۔ یہ جو مناسبت اللہ نے رکھی ہے کہ اس زینت اور مزین کے درمیان یہ مناسبت ہو، کتنی مقدار میں ستارہ روشنی دے تاکہ زمین والوں کو محسوس ہو جائے، یہ اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ نے اس کا پورا خیال رکھتے ہوئے اسے زمین والوں کے لیے مزین کیا ہے، اس آسمان کو زینت دی ہے۔ اور اسی کی بنا پہ اگر آپ غور کریں، جب بھی زینت کو مزین سے ہٹا لیا جاتا ہے، وہ زینت کے بغیر مزین، یعنی وہ شے جس کی زینت کی جانی والی تھی، وہ ذرا بھی اس کے اندر حسن محسوس نہیں ہوتا، ذرا بھی اس کے اندر اچھائی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ جو تناسب الاجزاء ہے، اس کی بھی اہمیت تبھی سمجھ میں آتی ہے جب زینت کے ساتھ اسے قرار دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی خیال رکھا ہے کہ زینت کے ساتھ یہ ستارے آسمان میں دکھائی دیں اور انسانوں کے لیے ہمیشہ ٹمٹماتے ہوئے اس طرح سے خوبصورتی عطا کریں کہ آسمان ہمیں خوبصورت لگنے لگ جائے۔ اور اگر آپ غور کریں، یہ آسمان پر فلک میں ٹمٹماتے ہوئے ستارے صرف یہی زینت نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اسی سسٹم کو بالکل برعکس بھی رکھا ہے۔ شاید میں اپنی لفظوں کے ذریعے سے آپ کے ذہنوں تک نہیں پہنچ پایا، لیکن اپنی بات کو میں واضح کیے دیتا ہوں۔ زمین کی وادیوں سے انسان نگاہ اٹھا کر دیکھے تو آسمان پر یہ ستارے ٹمٹما رہے ہیں۔ آسمان پر موجود اگر کسی مخلوق کی نظر زمین پر پڑے تو کیا زمین پر بھی ستارے دکھائی دیتے ہیں؟ کیا زمین پر ستارے موجود ہیں؟ کیا زمین سے بھی ایسی روشنی اٹھ کے جاتی ہے آسمان والوں کے لیے؟ بظاہر تو لگتا ہے ایسا نہیں ہے، لیکن ہاں ہے۔ جس طرح سے زمین پر رہنے والوں کو آسمان میں ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح سے آسمان میں رہنے والوں کو زمین سے بھی نور اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ روشنی ہے جو زمین سے آسمان کی طرف جاتی ہے۔ کب؟ فرمایا اذا قرئ القرآن، اگر یہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو اس کے جو 5 فائدے بیان کیے گئے ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ بیت، ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن یضیء لأہل السماء کما ان النجوم یضیء لأہل الارض، فرمایا ٹھیک اسی طرح جس طرح سے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح سے آسمان پر رہنے والوں کے لیے زمین پر ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ گھر چمک رہے ہوتے ہیں، ان البیت، وہ گھر چمک رہے ہوتے ہیں، الذی یقرأ فیہ القرآن، کہ جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ آپ نے کچھ محسوس کیا؟ زمین سے بھی یہ نور اوپر کی طرف جاتا ہے۔ کب؟ جب کسی گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ اللہ نے کیا بہترین موقع ہمیں دیا ہے۔ ہمارے گھروں سے بھی یہ نور اسی طرح سے ساطع ہو کر آسمان کی بلندیوں کی طرف جائے گا، جس طرح سے آسمان کی بلندیوں سے ستاروں کا نور زمین کی طرف آتا ہے، بشرطے کہ گھر میں قرآن مجید پڑھا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔
اس قرآن مجید کو ایک سورہ صحیح انسان ہر روز پڑھ لے، ایک آیت ہی صحیح کم از کم ان کو ضرور پڑھ لے۔ قرآن مجید کے پڑھنے سے انسان کے گھر سے نور آسمانوں کی طرف پرواز کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، زمین والوں کے پاس بہت سے ذریعے ہیں نور پھیلانے کے۔ آپ مثال کے طور کے اوپر LED بلب لے آئیے، اس کو لگا دیجئے، آپ مثلاً ٹیوب لائٹ لگا لیجئے، آپ ہائیلوجن لگا لیجئے، آپ مرکری لگا لیجئے، جتنی بھی روشنی آپ چاہیے اپنے گھر سے ابھاریے، نکالیے اور بلندیوں کی طرف بھیجیے۔ لیکن ایک فلائٹ میں بیٹھا ہوا انسان بھی اگر زمین کی طرف دیکھے گا، آپ کے گھر کی وہ روشنی اسے پتہ نہیں چلے گی۔ اتنی روشنی ہونے کے باوجود آپ کا گھر فلائٹ میں بیٹھے ہوئے انسان کو بھی نہیں دکھائی دے گا۔ اب آپ ذرا سوچئے، اتنی روشنی انسان جو تھوڑی سی بلندی پر گیا ہے وہاں اس کو نہیں دکھائی دے رہی ہے، آسمان والوں کو کیسے دکھائی دے رہی ہے؟ یہ صرف طاقت ہے اور قوت ہے قرآن مجید کے اندر کہ اس گھر کو پرنور کر دے جس گھر سے روشنی آسمان کی طرف بڑھے، بشرطے کے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ اور یہاں پر ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ یہ زینت وہ شے ہے، زینا، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زینت قرار دی ہے۔ اس کے معنی ہے کہ زینت اللہ عطا کرتا ہے۔ اس کو اگر حاصل کرنا ہے تو اللہ سے لو لگانی ہے، اس زینت کو اگر پانا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنا ہے۔ قرآن مجید نے بہت سی چیزوں کو زینت قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ رب العزت ہے کہ جس نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب قرار دیا، وَزِينَةً فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنایا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ دلوں کی زینت یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ظاہری طور کے اوپر اچھا لباس، میک اپ کر لینا، اچھی گھڑی پہن لینا، اچھا موبائل استعمال کرنا، اچھے چشمے استعمال کرنا، اچھے شوز، یہ ہماری زینت نہیں۔ ہمارے دلوں کی زینت ہمارا ایمان ہے۔ یہ ایمان جتنا ہمارے دلوں میں اترتا جائے گا اتنا ہی ہمارا دل مزین ہوتا ہے، زینت والا بنتا جائے گا۔ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، جتنی چیزیں زمین کے اوپر ہیں انہیں اللہ رب العزت نے زمین کے لیے زینت بنایا ہے۔ کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ان انسانوں کو دیکھا جائے، پرکھا جائے کہ ان میں عمل کی دنیا میں کون بہترین ہے۔ فرمائے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال انسان کا اور یہ اولاد انسان کی زینت ہیں۔ مال کے ذریعے سے بھی اللہ انسانوں کو زینت دیتا ہے اور اولاد کے ذریعے سے بھی اللہ انسانوں کو زینت دیتا ہے۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ اگر اس مال اور اولاد کی تمنا ہے تو اس زینت کو پانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ انسان مال کے پانے کے لیے ہر حلال حرام کام کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے، ہر برائی کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے، لوگوں کا مال لوٹنے پہ تیار ہو جاتا ہے، جبکہ وہ بھول جاتا ہے جو مال انسان کے لیے زینت ہے وہ اللہ عطا کرتا ہے۔ جو مال انسان کو خوبصورتی دیتا ہے وہ مال اللہ سے ملتا ہے، چھیننے سے نہیں ملتا ہے، ڈاکہ ڈالنے سے نہیں ملتا ہے، کسی کو پریشان کرنے سے نہیں ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ اولاد بھی ہے، اولاد انسان کی زینت ہے، یہ بنون، یہ بیٹے انسان کی زینت ہیں۔ اس زینت کو پانے کے لیے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ میں عرض کروں کچھ چیزیں جو روایات کی دنیا میں بھی آئی ہیں، ان سب کو عرض کر دیے۔ کعبے کی زینت ان زیورات کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ دنیا اور دنیا کے آسمان کی زینت ان ستاروں کو قرار دیا گیا ہے۔ انسانی دل کی زینت ایمان کو قرار دیا گیا ہے۔ زمین کی زینت زمین پر موجود تمام چیزوں کو قرار دیا گیا ہے۔ دنیاوی زندگی کی زینت انسان کے لیے مال اور اولاد کو قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے اس کائنات کی زینت اللہ رب العزت نے امامت کو قرار دیا ہے۔ امامت اس کائنات کی زینت ہے۔
اس امامت کے اقرار کرنے کی بنا پر یہ کائنات خوبصورت ہے، ورنہ اس کائنات کے پاس حسن نہ ہوتا۔ یہ امامت اللہ رب العزت نے اسی لیے قرار دی ہے تاکہ اس امامت کے ذریعے سے اس کائنات کو حسن و جمال عطا کر دیا جائے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ یہ تاریخیں اپنی اہمیت رکھتی ہیں۔ وہ تاریخ کے جو آج کی تاریخ ہے وہ جناب مختار ثقفی کی شہادت کی تاریخ ہے، لہٰذا میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، وہ مختار کہ جنہوں نے اس عظیم الشان شہزادی کہ جن کا نام ہی زینب علیہ مقام صلوات اللہ وسلام علیہا ہے، ان کی خوشی کا سامان فراہم کیا تھا۔ میں اس لیے اس لفظ کو استعمال کر رہا ہوں کہ جناب زینب علیہ مقام کا نام اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ زینب شارٹ فارم ہے زین للاب کا، زین للاب، اس کے معنی یہ ہے کہ جو اپنے والد کی زینت قرار پائے۔ اب آپ ذرا سوچئے، اس عظیم شہزادی کی خوشی کا سبب جناب مختار کا انتقام قرار پایا کہ جس عظیم شہزادی کو اپنے والد امام کائنات امیر المؤمنین کی زینت اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے۔ کائنات کی عزت امامت ہے، اماموں کی زینت امیر المؤمنین ہے، امیر المؤمنین کی زینت جناب زینب علیہ مقام ہے۔ کیا درجہ ہے اس عظیم الشان شہزادی کا! اسی قرآن مجید کی آیت شریفہ سے بات سمجھ میں آتی کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے یہ زینت قرار دی ہے۔ کائنات کی زینت اللہ کی بنا پر ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے جتنی زینت عطا کرتا ہے اور جسے نہیں چاہتا زینت نہیں دیتا۔ ایک آخری زینت کا ذکر کر کے میں بات کو آگے بڑھاؤں، فرمایا کہ قرآن مجید کے پاس بھی ایک زینت ہے۔ وہ زینت کیا ہے؟ الصوت الحسن، اچھی آواز میں قرآن مجید کا پڑھنا، یہ قرآن مجید کی زینت ہے۔ اس قرآن مجید کے لیے اپنی اچھی آواز کو استعمال کرنا چاہیے۔ انسان اپنی اچھی آواز کو نہ جانے کن گناہوں کے لیے استعمال کرتا ہے، کن برائیوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کبھی کبھی حرام کام کے لیے انسان اس آواز کو استعمال کرتا ہے، جبکہ اللہ نے اچھی آواز کیوں دی ہے؟ تاکہ اس کی نازل کردہ کتاب کو انسان پڑھے اور دوسروں کے دلوں تک اپنی آواز کے ذریعے قرآن کو پہنچائے۔ یہ ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اچھی آواز والوں کو زیادہ قرآن مجید کی تلاوت دوسروں تک پہنچانے کا حق ہے۔ اچھی آواز کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کہہ رہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے ان چراغوں کے ذریعے سے، ان ستاروں کے ذریعے سے زینت عطا کی ہے، اور ان کے اندر ایک نظم پایا جاتا ہے، ایک ڈسپلن ہے۔ وہ ڈسپلن کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، وہ اچھے سے مینٹین کیا گیا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں پائی جاتی ہے۔ ہزاروں سال کے بعد وہی ستارہ جو ہمیشہ سے چمک رہا تھا، وہ زمین کے قریب سے گزرے گا تو زمین والوں کو ایک نظر دکھائی دے جائے گا، لیکن رہے گا آسمان پر۔ زمین والوں کی قسمت ہے کہ نہیں دیکھ پائے، زمین والوں کا نصیب ہے کہ ان کی نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچ پائیں، لیکن وہ آسمان پہ چمک رہا ہے۔ یہ جو ستارے مسلسل گردش میں ہیں، حرکت میں ہیں، سیارے جو آسمان کے اوپر موجود ہیں، جو مسلسل چل رہی ہیں، انہی کے درمیان ایک اور چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ستاروں کے اندر سے ظاہر کی ہے، جو شہاب کی شکل میں ہے۔ ستارے کا بعض حصہ ٹوٹ کر یہ فضاؤں میں جس موقع کے اوپر تیرنا شروع کرتا ہے، یہ شہاب کہلاتا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، یہ جو شہاب ٹوٹ کر آسمانوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، یہ تیر ہیں جو جا کر شیطان کو لگ رہے ہیں۔ کیوں؟ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان شیطانوں کے لیے شدید عذاب کو قرار دیا ہے کہ جس میں ان کو مبتلا کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں، ہمارے مفسرین کے درمیان بڑی طویل اور تفصیلی گفتگو ہے کہ کیسے ان شیطانوں کو بلندیوں کی طرف جانے سے اللہ رب العزت نے شہاب کے ذریعے سے روکا ہے۔ یہ شہاب کا اصل کام کیا ہے، یہ بحث مجھے اس طرف تفصیل کی دنیا میں نہیں جانا ہے، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے شیاطین لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اس کے معنی ہے کہ یہ بہت سے شیطان ہیں کہ جن کی کوششیں ہیں کہ آسمانوں کی بلندیوں کی طرف جا کر وہاں کے راز کو لے کر آئیں اور زمین والوں تک پہنچائیں۔ اس سارے کوششوں میں لگے رہنے والے افراد کو روکنے کے لیے
چاہے وہ انسانوں کے درمیان ہو، چاہے وہ جنات کے درمیان ہو، شیاطین کے درمیان ہو، جیسے بھی افراد ہوں، اگر ان کا رشتہ اللہ رب العزت سے نہیں جڑا ہوا ہے تو پھر ان کو آسمانوں کی خبریں لانے کا اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے۔ بہت سے ایسے افراد ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، برائیاں ان کے وجود میں پائی جاتی ہیں، خرابیاں ان کے ہر طرح سے موجود ہیں، ہر چیز ان کی خراب ہے، لیکن خبریں دیتے ہیں۔ انسانوں کے بارے میں خبر دینے لگ جائیں گے کہ تمہارے اتنی اولاد ہوگی، کسی سے بتا دیں گے تمہاری اولاد نہیں ہوگی، کسی سے کہہ دیں گے کہ تمہارے بھائی سے تمہارا جھگڑا ہو جائے گا، کسی سے بتا دیں گے تمہارا باس تم سے راضی ہو جائے گا۔ کہاں سے یہ خبریں ملی؟ یہ جھوٹا ہے انسان، اگر اللہ کا عبادت گزار بندہ نہیں ہے تو یہ خبریں دینے والا انسان جھوٹا ہے، ممکن نہیں ہے اس کے پاس خبریں آنا۔ اس لیے کہ عالم بالا کی خبریں لینے کے لیے بلندیوں کی طرف جب انسان کی روح جانا بھی چاہے، یہ اللہ نے شہاب قرار دیے ہیں کہ جو ان خبروں کے لیے ان کو بلندیوں تک جانے سے روک دیتے ہیں، جا نہیں سکتے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے وہاں اس قسم کے افراد کے جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں ان تک جانے کے لیے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ ہاں، اختیار و قدرت اگر ہے تو اللہ کے ان بندوں کے پاس ہے جنہیں اللہ رب العزت نے ان کی عبادتوں اور اطاعتوں کے نتیجے میں اپنی بارگاہ کا مقرب بنایا ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ سے قریب ہے وہ اتنا زیادہ ان بلندیوں پر موجود خبروں کو جانتا ہے اور ان کے بارے میں انسانوں کو اطلاع دے سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے وہ خبریں جو رسالت مآب نے دیں، چاہے وہ پاسٹ کے بارے میں ہوں یا فیوچر کے بارے ہوں یا پریزنٹ کے بارے میں ہوں، ہمیشہ صحیح ہوئیں۔ جو خبریں سرکار امیر المؤمنین نے دنیا والوں تک پہنچائیں وہ اگر فیوچر کے بارے میں ہیں، وہ بھی جو پاسٹ کے بارے میں وہ 100% صحیح ہوئیں۔ حتیٰ امیر المؤمنین کی بیان کردہ یہ فیوچر کے بارے میں خبریں اتنی زیادہ ہیں کہ جن کو جمع کر کے پیش گوئی ہے امیر المؤمنین کتاب لکھی گئی ہے، بڑی اہم کتاب، جس میں سارے مستقبل کے بارے میں امیر المؤمنین کے بیان کردہ بیانات کو جمع کیا گیا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ امیر المؤمنین وہ خبریں بھی جانتے ہیں، وہ باتیں بھی جانتے ہیں جن کو کائنات میں کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں کہ جن کے پاس اللہ رب العزت نے پوری خبریں دی ہیں۔ اسی ماہ مبارک رمضان امیر المؤمنین کو پتا ہے کہ مجھے کس دن شہادت کے درجے پر فائز ہونا ہے، امیر المؤمنین کو خبر ہے کہ مجھے کس دن ضربت لگنی ہے، امیر المؤمنین کو پتا ہے۔ حتیٰ آج جناب مختار کی شہادت کا دن ہے، امیر المؤمنین کو پتا تھا، امیر المؤمنین نے خبر دی تھی۔ جناب مختار کے بارے میں جو خبریں دی ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ امیر المؤمنین کو پورا واقعہ معلوم ہے، اور اسی سے جناب مختار کی عظمت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ اہل بیت اطہار نے جناب مختار کی تمجید کی ہے، جناب مختار کی تعظیم کی ہے، جناب مختار کو عزت دی ہے، یعنی انہیں پوری خبر ہے کہ جناب مختار کس طرح سے اہل بیت اطہار کے حق کا دفاع کرنے کے لیے اور ظالموں سے انتقام لینے کے لیے قیام کریں گے۔ امیر المؤمنین امام حسن، امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہم، اور ساتھ ہی ساتھ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام، ان 4 اماموں سے وابستہ رہے ہیں جناب مختار۔ بہت بڑی بات ہے، ایک امام سے کوئی وابستہ ہوتا ہے، اٹیچ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ جناب امیر اور جناب امام حسن اور جناب امام حسین اور اسی طرح سے امام سجاد علیہ السلام، ان سب سے وابستہ رہنے کی بنا پر جناب مختار کا اپنا ایک درجہ ہے، اپنا ایک رتبہ ہے، اور اسی لیے جناب مختار کو اہمیت اور عزت دی جانی چاہیے۔ میں تفسیر کی دنیا میں اپنی بات کو یہیں پر روک کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ جناب مختار کی عظمت یہ ہے کہ جناب مختار نے چوتھے امام اور تمام اہل حرم کہ جنہوں نے میدان کربلا کے ان واقعات کو اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا، بڑا سخت ہوتا ہے۔ دیکھیے، مصیبتوں کے پہاڑ کا ٹوٹ جانا یہ خود ایک مصیبت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ کاش میرے بھائی کے خون کا انتقام لے لیا جائے،
کاش میری اولاد کا انتقام لے لیا جائے، کاش میرے گھر پر جو مصیبتیں پڑی ہیں ان مصیبتوں کے لیے کوئی آئے اور آ کر انتقام لے۔ جناب مختار نے یہی کام کیا ہے۔ البتہ وہ اصل انتقام ابھی باقی ہے کہ جو منتقم خون حسین سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو اس کائنات میں آنے کے بعد ان دشمنان امام حسین سے لینا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب مختار نے جو دنیا میں انتقام لیا ہے، سرکار سید الشہداء امام حسین کے قاتل سے انتقام لیا، حتیٰ اس ظالم حاکم سے کہ جس نے امام حسین کے قتل کا حکم دیا تھا کوفے کا، اس سے بھی انتقام، سارے افراد سے، جناب علی اصغر کا قاتل، جناب علی اکبر کا قاتل، سرکار ابو الفضل عباس کا قاتل، ان سب کے قاتلوں سے انتقام لیا۔ خود یہ ایک توفیق پروردگار ہے کہ امامت کے خون کا انتقام لینے کے لیے کوئی سامنے بڑھے اور اللہ اس کی مدد کرے، نصرت کرے۔ ہم سب کے لیے ہمارے آقا اور مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جملہ کہ جس موقع کے اوپر روز عاشورہ ایک دوسرے سے ملاقات کرو، اس موقع پر کہو کہ عظم اللہ اجورنا واجورکم وجعلنا من الطالبین بثارہ، اے میرے پروردگار ہمیں ان لوگوں میں قرار دے کہ جو امام حسین کے خون کا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے کہ جس کے لیے امام نے فرمایا کہ ساری امت کے سارے شیعہ اس جملے کو عاشور کے دن اپنی زبان پر جاری کریں۔ جس دعا کو ساری امت زبان پہ جاری کرتی ہے اس دعا کو عملی طور پر لوگوں کے سامنے لا کر پیش کیا ہے جناب مختار ثقفی نے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہم دعا کرتے ہیں، انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور اسی لیے انسان کو جناب مختار کی اس شہادت کے دن جناب مختار کو یاد کرتے ہوئے ان کی عظمتوں کو، ان کی خدمتوں کو سلام کرنا چاہیے۔ اور پھر جناب مختار نے خود کو قربان کر دیا امام حسین کی راہ میں، بلکہ شاید اگر یہ جملہ کہا جائے کہ شہدائے کربلا کی تعداد مکمل ہوئی ہے آج کے دن جب جناب مختار ثقفی بھی درجہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان جس میں جنگ نہیں ہوتی، ماہ مبارک رمضان کے جس میں حملے نہیں ہوتے، ماہ مبارک رمضان جہاں پر بندے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اس مہینے میں مسلمان با ایمان مدافع اہل بیت کو قتل کرنے والا، وہ بھی تو اپنے کو مسلمان کہہ رہا تھا، وہ بھی تو اپنے لیے اسلام کا دعویٰ کر رہا۔ کون سا اسلام ہے؟ کون سا دین ہے؟ کون سا مذہب ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ آج بھی روئے زمین پر جو افراد بے گناہوں کا خون بہا رہے ہیں، نہ مسجدوں کا احترام، نہ امام بارگاہوں کا احترام، نہ قرآن کا احترام، نہ نماز کا احترام، نہ روزے کا احترام، سارے افراد قتل کیے جا رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی قتل ہو رہے ہیں، جمعے کے دن بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو آج مقتول ہیں وہ جناب مختار کے خانوادے کے کہلائیں گے، جناب مختار کی سیرت پر عمل کرنے والے سمجھے جائیں گے، اور یہ جو قاتل ہیں وہ قاتلان مختار کی فہرست میں کھڑے ہیں، قاتلان اہل بیت اطہار کی فہرست میں شمار کیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کردار آج کے موجود ان ظالموں کے کردار سے مل رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم جناب مختار کی پارٹی میں، ان کے گروہ میں اور ان کے حامیوں میں ہیں۔ ہم ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ ظالموں سے ٹکرانے اور مظلوموں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو سرکار امیر المؤمنین کی وصیت اور نصیحت ہے کہ جو اس ماہ مبارک رمضان میں آپ نے ساری امت کے لیے قرار دیا ہے۔ یہ مہینہ اس بات کا بھی ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ کبھی ظالموں کا ساتھ نہ دینا، مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہنا۔ قرآن کا بھی یہی پیغام ہے، امیر المؤمنین کا بھی یہی پیغام ہے، اہل بیت اطہار کا بھی یہی پیغام ہے۔ ہمیں مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، ہمیں کبھی ظالموں کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا ہے۔ آئیے اپنی تفسیر یہیں کے اوپر آج کی تفسیر کو مکمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار ہم سب کو اہل بیت اطہار کے خدمت گزاروں میں اور قرآن کی پیروی کرنے والوں میں قرار فرما۔ پروردگار اس عظیم قرآن کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا واسطہ
ہمارے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں اور غلاموں میں قرار فرما، حضرت کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما، ہماری تمام چھوٹی بڑی گناہوں کی مغفرت فرما۔ پروردگار، یہ علی ٹی وی کہ جو مسلسل کئی سالوں سے اس تفسیر کے ذریعے سے قرآن کے پیغام کو عام کر رہا ہے، پروردگار اس علی ٹی وی کے تمام خدمت گزاروں کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور پروردگار ان کی تمام مشکلات، تمام طرح کی مشکلات کو دور فرماتے ہوئے پیغام قرآن اور پیغام اہل بیت کو نشر کرنے کی ان سبھی کو توفیق مزید عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے سوال پوچھنے سے پہلے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں جو کل کے ہمارے پروگرام سے متعلق ہے، جو بڑا اہم ہے، جو ہم سب کے لیے خوشیوں کا سبب ہے۔ آنے والی شب ہم سب کے لیے اس لیے مسرتوں کی شب ہے، خوشیوں کی شب ہے کہ اس آنے والی کل کی شب ہمارے آقا اور مولا امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شب ولادت ہے۔ وہ عظیم شہزادے، کل مولا کے بارے میں آپ کی خدمت میں بھی چند جملے عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے تمام مؤمنین کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ کل کی جو ہماری تفسیر کی گفتگو آپ کے سامنے عرض کی جائے گی، اس تفسیر کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں ابھی تک ہر روز ایک انعام دیا جاتا تھا صحیح جواب دینے پر۔ کل انشاءاللہ عیدی کے طور پر تمام مؤمنین کے درمیان یہ انتظام اور اہتمام ہوگا کہ جو مؤمنین 5 سوالات کے جواب دیں گے ان کو 5 انعام دیا جائے گا، یعنی اس طرح سے کہ ایک مومن کو ایک انعام، کل 5 مؤمنین کو انعام حاصل ہوگا۔ لہٰذا آپ بھی کل پروگرام میں شرکت کیجئے، اس لائیو پروگرام کو آپ بھی دیکھیے، بقیہ تمام اپنے دوست، احباب، اعزاء، اقارب، ملاقاتی، محلے والے، جاننے والے سب سے بتائیے زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو دیکھیں اور پھر انعام کے مستحق قرار پائیں، تاکہ بعد میں 5 انعاموں میں سے کسی ایک انعام کو حاصل کر کے وہ اپنی خوشی کو دوبالا کر سکیں۔ البتہ پھر میں عرض کروں گا کہ یہ انعام صرف اس لیے ہے تاکہ آپ کو دنیا میں اہل بیت اطہار کی عنایتوں میں سے کچھ عنایت عطا کر دی جائے، ورنہ اصل انعام تو آپ کا اہل بیت اطہار اور اللہ رب العزت کی طرف سے ملے گا، وہ محفوظ ہے، وہ انعام کسی کا ضائع نہیں ہونے والا ہے۔ تو پھر سے میں عرض کر رہا ہوں کہ کل کے پروگرام میں انشاءاللہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شرکت فرمائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مؤمنین انعام کے مستحق قرار فرمائیں۔ آئیے آج کے سوال کی طرف ہم آپ کو لے کر چلیں۔ آج جو ہم نے تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اس تفسیر میں ہم نے کچھ زینتوں کا تذکرہ کیا تھا، کچھ چیزوں کی زینت، ان زینتوں کے متعلق آپ سے آج سوال کرنا ہے تاکہ آپ جواب دے کر انعام کے مستحق قرار پائیں۔ یہ 3 زینتیں آپ بیان فرمائیں، وہ چیزیں کہ جن کی زینت ہے میں پوچھ رہا ہوں، وہ 3 کیا زینتیں ہیں آپ بیان فرمائیں۔ ایک میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس کائنات کی زینت کیا ہے، جواب دیجئے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی زینت کیا ہے، اس کو جواب بتائیے، اور اسی طرح سے انسان کے دل کی زینت کیا ہے۔ یہ 3 سوال، اس کائنات کی زینت، قرآن مجید کی زینت اور انسان کے دل کی زینت، یہ 3 زینتیں آپ بیان کر کے فوراً بھیج دیجئے تاکہ آپ آج کے انعام کے مستحق قرار پائیں، اور کل انشاءاللہ 5 انعامات میں سے کوئی ایک انعام آپ حضرات میں سے، یعنی 5 انعامات آپ کو دیے جائیں گے، اس کو آپ میں سے کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے صحیح جواب دے کر انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔